نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا میرے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے اوپر دو تین گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب آپ پوری امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرما دیں کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے محبوب کی غلامی اختیار کرے، سنتوں کا اہتمام کرے۔ یحببکم اللہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اور فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے محبوب حکم کریں پورا کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں رک جاؤ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جو میری سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے گا وہ میرا سب سے بڑا پیار کرنے والا، سب سے بڑا عاشق، سب سے بڑا غلام۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنت کے سب سے اونچے مقام پر ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، کیا مزہ ہے ایسی جنت کا جس میں آپ کا دیدار نصیب نہ ہو؟ آتی محمدن الوسیلہ، یہ سب سے جنت میں ٹاپ کا مقام۔ تو آگے سے آپ نے جو جواب دیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اترتا دیکھا، جبریل اترتے دیکھے، ملائکہ اترتے دیکھے، اللہ کی قسم کلمہ پڑھنے کے بعد اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، یہ جواب سن کے خوشی ہوئی۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جو بندہ جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر جیسے صحابہ عمل پیرا ہوتے تھے، جیسے صحابہ مانتے تھے، ہمیں حکم ہے کہ ویسے ہم نے ماننا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو ایک صحابی ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر، وہ ادھر ہی بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے کا شہزادہ تھا، وہ کچھ آپ کے لیے تحفے تحائف لایا، تو کہا کہ اس کے ساتھ چلے جاؤ، اس کے ساتھ چلے جاؤ، تو وہ اس طرف تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ کیا حیثیت اللہ، ان کے صدقے سے ہماری بھی بخشش فرمائے، درجات ان کے مزید اللہ بلند فرمائے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہاں سے جوتا لے لیں۔ تپتی دوپہر، اور اس وقت جو راستے تھے وہ بھی میرے آپ کے سامنے ہیں کہ جوتوں کے ساتھ بندہ چل لے بڑی ہمت ہے، ننگے پاؤں ان کے ساتھ شہزادے کے ساتھ گئے، اور وہ یہ سمجھا کہ یہ ایک عام غلام ہے۔ غلام بھی ہو تو ہمیں پیار دینا چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے سگے بھائی ہیں اور امت کے ماموں ہیں، خال المسلمین، اور جن کو اللہ نے اتنی بڑی خیروں کا ذریعہ بنایا۔ تو راستے میں اس کو کہا یار اور بھائی آپ گھوڑے پہ سوار ہو، سواری پہ مجھے جوتا اپنا دے دو، میں شہزادہ اور تجھے میں یہ دوں۔ اور بعد میں ایک وقت آیا کہ یہی غلام بن کے آیا، تو حضرت امیر معاویہ نے نہیں پہچانا۔ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو زیادتی کرتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اور جو احسان کرتا ہے اس کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم الٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے ہم اس کو بھولتے نہیں، اور جس کے ساتھ ہم نیکی کرتے ہیں ہم بار بار اپنے ذہن میں بھی دہراتے ہیں، اس کو بھی بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موقع مال کی صبح اٹھتے ہی سنتوں کو شروع کرنا، اٹھتے ہی سار آنکھوں کو ملنا، مسواک کا کرنا، دعا کا پڑھنا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور۔ ایسے ہی ہم گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 سنتیں بتلائیں۔ رات کو سوتے وقت 3 سنتیں، گھر میں داخل ہوتے وقت فرمایا گھر میں داخل ہوتے وقت ہر ایک کو سلام کر لو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گھر میں سلامتی پیدا فرما دیں گے۔ تو ہر موقع محل کی سنت کو ادا کرنا یہ اللہ کے ہاں بڑا ہی محبوب ہے، بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے ہم نے ہر موقع محل کی سنت کو، اور خاص طور پہ یہ جو دور جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ جل جلالہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو آئیے آج سے مل کے عزم کریں۔ صحابہ کرام تو اتنا اندر مضبوط ان کا عزم اور ارادہ تھا اور سنت پوری کرنے کے لیے کہ ایک دفعہ صحابہ کی ایک جماعت جا رہی ہے تو ایک درخت آیا، ایک جگہ آئی تو صحابی یوں جھکے، پھر اس کے بعد جیسے انسان قضاء حاجت کے لیے جا کے ایک طرف بیٹھتا ویسے بیٹھے، اور پھر کنگھی آ کے کی
تو اس سارے جو ساتھی تھے کہا اس میں سے آپ کو کسی کی بھی ضرورت نظر نہیں آ رہی، نہ یہاں درخت ہے، نہ قضاء حاجت آپ نے کی، اور نہ اپنے بال گیلے ہیں کوئی کنگھی کرنے کی ضرورت ہو، جو بھی عمل۔ تو فرمایا کہ میں نے یہاں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک دفعہ سفر کیا تھا، تو یہاں پر درخت تھا، اب وہ ٹہنی بھی نہیں ہے، اس کو بھی وہ اپنا رہے ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ ہے کہ ہم یہ نیت کریں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، علیکم بالسنت، آپ کو چھوٹی سی کتاب ملے گی جس میں آپ کو 24 گھنٹے کی سنتیں مل جائیں گی، شمائل ترمذی، خصائل نبوی، یہ چھوٹی سی کتاب آپ کو رسالہ ملے گا جس میں آپ کو حضور علیہ السلام کے عادات، اخلاق، یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اس کو اپنا لیں، دو رنگی چھوڑ دیں، ہم یک رنگ ہو جائیں، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔